نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان کا آپس میں اختلاف اور قیامت والے دن جو ان کے اختلاف پر ان کے درمیان فیصلہ ہوگا، اس کا ذکر کیا 2 آیات میں. 3 عنوان ہیں: انعامات، اور پھر انعامات کے بعد ان کا آپس میں اختلاف، اور اس دنیا میں اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، مذہبی طور پر دنیا کے اندر جو لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، دنیا میں نہیں ہونا. بعض لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی فیصلہ کر دے. دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، فیصلے کی جگہ قیامت کا دن ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا تحقیق کی جگہ ہے، دنیا ہدایت مانگنے کی جگہ ہے، دنیا اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی جگہ ہے. اگر آج ہی بات واضح ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تو پھر بات تو ختم ہو جائے گی. اس لیے یہاں تحقیق کا حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو، درخواست کرو یا اللہ ہدایت نصیب فرما. اور یہ دعا مرد دم تک ہے، مرد دم تک. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو. فرمایا کہ الکتاب، پہلی چیز کتاب عطا کی، اور یہ کتاب انسان کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے. جس طرح ہر چیز کا استعمال کرنے کا اور اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا ایک کتاب اچھا ہر بنانے والا شائع کرتا ہے. استری کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پنکھے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، واشنگ مشین کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جوسر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اور لکھا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق استعمال کرو گے نقصان سے بچو گے اور دیر بعد تمہیں فائدہ دے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا اور انسان کے لیے کتاب اچھا انبیاء کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا کہ جو لوگ بھی نبی کی رہنمائی میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کے مطابق دنیا میں چلیں گے وہ امن سے رہیں گے، عزت سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے، اور جب دنیا سے آئیں گے کامیاب ہو کر آئیں گے. اور جو لوگ اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ موڑیں گے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی پریشان ہوں گے، دنیا میں بھی خوار ہوں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشان ہوں گے. یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے، یہ اللہ کا بھی کتاب اچھا ہے. اس طرح اس امت کے لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اتارا ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کی رہنمائی میں جیے گا ہمیشہ عزت سے جیے گا، اس کا نام بھی عزت سے لیا جائے گا، اس کا نام بھی احترام سے لیا جائے گا. اور جو قرآن کو پس پش ڈالے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے بنانے والے کے حکم کے خلاف چلتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو کتاب دی. تو یاد رکھنا کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید.
لیکن سب سے بلند مقام قرآن کا ہے اور اس کے بعد تورات کا ہے۔ تورات قانونی کتاب تھی، بنی اسرائیل کے مطالبے پر دی گئی تھی۔ صحرائے سینا میں جب یہ لوگ پہنچے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو خصوصی انعامات سے نوازا۔ سائے کے لیے بادل کو بھیج دیا کیونکہ وہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پکا پکایا آسمان سے کھانا بھیج دیا، پکا پکایا۔ اور رات کی روشنی کے لیے خصوصی اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ان کے۔ ہاں جی، اور پھر انہوں نے کہا کہ کھانا بھی مفت میں مل رہا ہے، ہاں جی، روشنی کا انتظام بھی ہے، سایہ بھی ہے، ویلے رہ کے کی کرنا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا احکام لے آؤ، ہم اس پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے، اب پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر۔ سامری بیچ میں موجود تھا، یاد رکھنا اس سامری کا نام بھی کیا تھا؟ بولو بھائی، مظفر۔ کیا نام تھا؟ عمران بن موسیٰ بن مظفر، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ سامری کا نام بھی کیا تھا؟ موسیٰ بن مظفر، اس کے والد کا نام مظفر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا موسیٰ بن عمران۔ موسیٰ بن، ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، نبی نہیں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، لیکن وہ بھی نبی نہیں تھے، مسجد اقصی کے امام تھے، امام تھے۔ ان کے ہم زلف نبی تھے، یعنی ان کی جو سالی تھی، ان کے شوہر حضرت زکریا علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں، موسیٰ بن عمران الگ ہے اور مریم بنت عمران الگ ہے، وہ عمران الگ ہے۔ تو بہرحال یہ جو سامری تھا، اب اس کا نام بھی ماں نے موسیٰ ہی رکھا تھا۔ اور پیدائش دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو والدہ نے صندوق میں ڈال کے بہا دیا، اللہ کا حکم تھا۔ جب یہ موسیٰ بن مظفر، یعنی یہ کون آیا؟ سامری، جس کا بعد میں لقب کیا ہے؟ سامری۔ اس کی ماں نے اٹھایا اور جا کے غار میں رکھا، کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل سے ہے، ان کو بھی خطرہ تھا کہ فرعون میرا بچہ مارنا نہیں۔ اب وہاں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جوان ہو رہے، پرورش پا رہے، اور یہ جو سامری تھا، یہ غار کے اندر اللہ نے جبرائیل کے مبارک ہاتھوں کے ذریعے اس کی خوراک کا انتظام کیا۔ اس کے منہ میں جبرائیل امین انگلی ڈالتے تھے تو ایک انگلی سے دودھ آتا تھا، ایک سے شہد۔ اب اندازہ کریں، اللہ کی شان ہے۔ لیکن بڑا ہو کر یہ باغی بن گیا، اور موسیٰ بن عمران وقت کے نبی بن گئے۔ تو یہ سامری اس قافلے میں موجود تھا، شرارتی ذہن تھا، کس کا؟ بولو، سامری کا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تو یہ جو ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس فرعونی عورتوں کا زیور تھا، مانگ کر نکلے تھے۔ اب کیونکہ وہ دور یہ مادہ پرستی کا اتنا تھا نہیں، تو انہوں نے کہا یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ان کو واپس کر دے، وہ تو سارے ہو گئے غرق، کس کو دیں؟ ان کا پھینک دو۔ سامری نے اٹھا لیے، اس نے کہا پھینکو نہیں، میرے پاس لاؤ۔ ان کو پگھلایا اور ان کے بچڑے کی صورت میں ایک جانور بنا دیا۔ جب وہ سونا پگھل گیا تو اس نے وہ بنایا، اور اس کے پاس وہ مٹی تھی جو جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے تھی۔ جس گھوڑے پر جبرائیل امین سوار تھے، اللہ کی شان، جہاں وہ گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ اس نے وہاں سے اٹھا لی، اس نے کہا اس میں کوئی کرشمہ ہے، یہ کئی کام آئے گی۔ اس عام لوگ بھی جا رہے ہوں تو جو جس کیٹیگری کا ہوتا ہے نا، وہ ادھر ادھر دائیں بائیں وہ کوئی نہ کوئی تلاش نہیں رہتا ہے۔ ہاں جی، وہ سپیرا ہو تو دان کو وہ سراغ دیتے تو سمجھا کہیں نہ کہ سانپ ہی ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ تو اس نے وہاں سے اٹھا دی، جب اس نے بچڑا بنایا، اس نے بچڑے کے منہ میں رکھی، وہ بولنے لگا۔ اس نے کہا نعوذ باللہ، موسیٰ بھول گئے، خدا تو یہ ہے، ہاتھ سے بنا کے، منہ میں خود مٹی رکھ کے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ظاہری بات اس کا منہ اور پیچھے دم بنائی، وہ سارا خلا تھا، وہ ہوا چلتی تھی، جس طرح وہ گزرے نا ہوا، وہ سوراخ وغیرہ سے تو ایک آواز آتی ہے، وہ بھی آواز کا ذکر آتا ہے۔ تو اس نے قوم کو اس کی پوجا پہ لگا دیا۔ ہارون علیہ السلام بطور نگران تھے،
روکتے رہے سورت طٰہٰ میں اس کا روکنے کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واپس آنے کا تفصیلی واقعہ ہے، تو بعد اس نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو بڑے غصے میں آئے کہ کیسے ظالم لوگ ہیں، مجھے بھیجا کتاب لے کر آؤ، ہم اللہ کو راضی کرے، احکام پر عمل کرے، اور بجائے یہ کہ انتظار کرتے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو پھر ان کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس امت میں توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، چپکے سے رب کو کہو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت پر بڑی احسانی ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب بھی ان کو ملی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لائے بعد میں کہنے لگے پتی موسیٰ ہمیں کیا پتا تو اللہ کی طرف سے لایا کہیں اور سے لایا۔ بد اعتمادی دیکھی اپنے نبی پر، ایسے یہ بد اعتماد تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کون؟ یہ بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت بھی دی، حکومت بھی دی۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، حکمران بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَالنُّبُوَّةَ، ان میں نبوت بھی جاری کی۔ کم و بیش بنی اسرائیل میں 4000 نبی آئے، اور بنی اسماعیل میں کتنے آئے بولو؟ 1، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق دیا، کمائے بغیر پکا پکایا من سلوا تتر بٹیر آ رہے۔ ہاں جی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا جہاں کے اس دور میں ان کو فضیلت حاصل ہے، ہر زمانے کی نہیں، اس دور میں۔ باقی ہر زمانے میں اب جو بھی وقت آئے گا فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتً وسطا کہا قرآن میں کہ اب جو فضیلت والی امت ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد پوری امت نہیں، وہ امت جو فضیلت والا کام کرے گی، جو اس دین کو قبول کرے گی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی۔ ہاں جی، جو نافرمان ہے میرے بھائی وہ ان کو فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ انعام تو کام سے ملتا ہے، تو یہ فضیلت میں ملے گی کس سے؟ فضیلت والے کام سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، دینی معاملے میں ان کو واضح امر، میں نے دین واضح دلائل بھی لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو معجزے لے کر آئے۔ معجزہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، اور امت کے لیے نبی اس کو سمجھنا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے، اور نبی اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتا ہے۔ لیکن فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما، پھر فرمایا کہ وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم۔ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے آئے تھے تو چاہیے تھا کہ یہ فوراً کتاب کو پکڑ لیتے، اللہ فرماتے کہ انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر کتاب آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد اختلاف شروع کر دیا، خود موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر دیا، احکام کے بارے میں شروع کر دیا۔ اے نہیں ہوندہ ساڑھے کو، جس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا کہ تم اب اپنے علاقے میں جانا چاہتے ہو تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، بس تم قدم اٹھاؤ فتح تمہاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کہ ساڑھے کو نہیں ہوتا جہاد، ہم سے نہیں ہوتا جہاد، قرآن میں واضح ہے، کہنے لگے تو جا اور تیرا رب جا کر جہاد کرے۔ کتنی بے ادبی کی بات ہے، کتنی گستاخی کی بات ہے جی۔ کہنے لگے ہم تو یہاں بیٹھے، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا ہم آ جائیں جی۔ اللہ نے فرمایا پھر یوں فتح ہم بھی نہیں دیں گے۔ 40 سال پاگلوں کی طرح پھر یہ صحرائے سینا میں پھرتے رہے، صبح چلتے سارا دن چل چل کے شام ہوتی اسی جگہ پہنچ جاتے، 40 سال بھٹکتے رہے۔ پھر آخر ان کی اگلی نسل نے توبہ کی، جہاد کیا، اللہ کا حکم پورا کیا تو فتح ملی۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فتح میری جہاد کے ذات مشروط ہے، جہاد کرو گے تو فتح ملے گی۔ لیکن قربان جائے صحابہ کرام کی عظمت پر، بدر کے مارکے میں، حالانکہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جہاد کے لیے نہیں چلے تھے، ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے چلے تھے۔ جہاد کی صورت بن گئی، 2 تلواریں 313 آدمیوں کے پاس، 2 تلواریں، 2 گھوڑے، چند اونٹ، خالی ہاتھ، اور 1000
سے زیادہ مشرکین مکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ جہاد جنگی پورا ساز و سامان، لیکن صحابہ کرام سے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب منظر تو جہاد کا بن گیا، کیا کریں گے؟ عرض کے حضور آپ ارشاد فرمائیں، یہاں تو پھر بھی ہے شکست اور فتح کی دونوں صورتیں، آپ تو دیکھتی ہوئی آگ میں حکم دے تو ہم کود جائیں گے، جس کا واضح نظر آنا ہے کہ کودنا اور مر جانا ہے، ہم تو اس میں بھی آپ کا حکم ماننے کے لیے، آپ سمندر میں حکم دیں اس کی لہروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ ارشاد فرمائیں، یہ ہے صحابہ، یہ نہیں عرض کیا حضور اب تو خالی ہاتھ ہے، حضور اب تو آئے نہیں تھے، واپس چلے آتے، پھر آتے، ان سے ٹائم لے لیتے، نہیں، پھر اللہ نے فتح فرما۔ ادھر صحابہ کی جب یہ رائے آئی، ادھر حضور کی پھر دعائیں دیکھی، دعا میں کیا عرض کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر میری محنت آج میدان میں آ گئی ہے، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، یہ کافروں کے ہاتھے ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ ساری رات رو رو کر حضور نے یوں دعائیں کی۔ ہاں جی، تو بہرحال صحابہ کرام کی شان یہ ہے، الحمدللہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس محبت کی برکت سے جنت میں ان کے قدموں میں جگہ ملے گی، کیونکہ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور خدا کی قسم ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، صحابہ اہل بیت سے بھی سچی محبت ہے۔ بے شک عمل سے ہم کوڑے سے ہی، ہم اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے عمل ایسے نہیں، لیکن الحمدللہ محبت ہمیں سچی ہے، ہمارے سینوں میں کسی کی بے ادبی نہیں ہے، سب کہہ دو الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرے رب نے ان کے درمیان فیصلے کا حکم کر لیا، لیکن یہ قیامت والے دن ہوگا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بغیم بینہم، انہوں نے آپس میں سرکشی کی، دست و گربان ہوئے، شرک میں مبتلا ہوئے، لیکن دنیا میں اللہ سب کو وقت دیتا ہے، فیصلہ میرے بھائی قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی قیامت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی پیاری تعلیم کے ساتھ بجائے بغاوت کے، سرکشی کے، اپنی رائے دینے کے، ننو ہن صحابہ کرام کی طرح اس پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔